اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے محترم ذویل احترام سامعین کرام، آج میں اپنے اس مختصر سے پروگرام میں 3-4 سوالوں کا مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ یا سیرت طیبہ سے ثابت ہے کہ قبر پر کتبہ لگانا؟ قبر پر کتبہ لگانا سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اہل سنت حضرات کی معتبر کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد اس کی 3 ہے اور صفحہ اس کا 80 ہے۔ اس کے رائٹر ہیں علی بن عبداللہ سمہودی۔ وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں، عثمان بن مظعون کی حالات زندگی میں یہ عالم بزرگوار لکھتے ہیں کہ عثمان بن مظعون یہ بدری صحابی تھا، اس کی وفات 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جنت البقیہ میں اسے دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تدفین مکمل کر چکے، تعویذ قبر بند کر دیا، فَأَمَرَ بِحَجَرٍ فَوَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر منگوایا اور اس کی قبر کے سرانے نصب کر دیا تاکہ اس قبر والے کی تشخیص کو باقی رکھا جائے، اس کے قبر کی تکریم اور احترام کو باقی رکھا جائے۔ تو اس حدیث سے مبارکہ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ مرنے والے کی قبر کے سرانے پتھر نصب کرنا اس اہل قبر کی تشخیص کی خاطر یا قبر کی تعظیم اور احترام کی خاطر یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ مروان کے دور حکومت میں اس نے اس صحابی رسول جناب عثمان بن مظعون کی قبر سے پتھر اٹھا کر عثمان بن عفان کی قبر پر نصب کر دیا۔ یہ جو قبور ہوتی ہیں یہ انبیاء، اوصیاء اور اولیاء خدا کا گھر ہوتی ہیں۔ ان کا احترام شاعر اللہ کے زمرے میں داخل ہوتا ہے۔ خالق خود شاعر اللہ کی اہمیت اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ شاعر اللہ کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے۔ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے یہ بات ازر من الشمس ہے اور ثابت ہے کہ آپ اپنے والدین کریمین کی قبر مبارک پر جایا کرتے تھے، اور قبروں پہ جانا یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اس سے ہٹ کر صحابہ کرام کی سنت اور سیرت سے ثابت ہے۔ اہل سنت حضرات کی یہ معتبر کتاب ہے مسند دارمی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 227 ہے۔ اس میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط شدید ہو گیا، بارش کا سلسلہ بند ہو گیا، ہر طرف خشکی تھی۔ اصحاب رسول ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور اس قحط سالی کی شکایت کی، تو بی بی نے ان سے کہا، تم جاؤ قبر نبی پر خوب زارو قطار رو، اور انشاءاللہ اللہ تمہاری اس پریشانی کو ختم کر دے گا، اور وہاں گڑ گڑا کر رو اور دعائیں کرو۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا۔
قبر نبی پر گئے، دعائیں مانگی، گڑ گڑا کر روئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے میں بارش کو نازل فرمایا۔ اتنی سخت بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، سبز ہی سبزہ ہو گیا، اور جو جانور بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے اور انہوں نے ایسی گھاس کھائی کہ ان کے جسموں کے اوپر سے ان کا موٹاپا اور چربی ظاہر ہونے لگی۔ قبر پر جانا، قبر کی زیارت کرنا، یہ نبی کریم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اہل بیت رسول کی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کی سنت سے بھی ثابت ہے، تابعین عظام کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا کیا جاتا ہے، حاجیوں کو یہ بات باور کرائی جاتی ہے کہ تم حج پر جا رہے ہو، لیکن مدینہ منورہ جب جانا تو قبر رسول کی زیارت کے کثرت سے نہ جانا، مسجد نبوی کے کثرت سے جانا۔ اہل سنت حضرات کی یہ معتبر کتاب ہے، مستدرک علی الصحیحین، جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ اس کا 651 ہے۔ کتاب التواریخ المتقدمین من الانبیاء والمرسلین میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عیسیٰ روح اللہ زمین پر تشریف لائیں گے تو پہلے حج اور عمرہ کے مناسک بجا لائیں گے، حج اور عمرہ کے مناسک بجا لانے کے بعد میری قبر کی زیارت کے لیے مدینہ منور تشریف لائیں گے اور مجھے سلام کہیں گے اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ تو اس حدیث سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ قبر نبی کی زیارت کے کثرت سے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ نبی کی سنت ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا قبور پر عمارتوں کو تعمیر کرنا کیا یہ جائز ہے یہ نہیں ہے؟ قبور پر عمارتوں کو تعمیر کرنا یہ بھی انبیاء خدا کی سنت ہے۔ یہ کتاب ہے مراکد المعارف، جلد اس کی 2 ہے اور صفحہ اس کا 23 ہے۔ اس میں جناب ابراہیم نبی اللہ کے حالات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان بن داؤد نبی سے کہا کہ نبنی علی قبر خلیل قبرن لیکون لزوارہ بعدک، اے میرے سلیمان نبی تو میرے خلیل جناب ابراہیم کی قبر پر عمارت تعمیر کر جو تیرے بعد زائرین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء کی قبروں پہ، اولیاء کی قبروں پہ اور ائمہ ہدیٰ کی قبروں پہ عمارتوں کو تعمیر کرنا زائرین کی خدمت کے لیے جائز ہے اور سلیمان نبی کی سنت ہے اور امر الہی کے عین مطابق ہے۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس عمارت کے اوپر قبہ تعمیر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قبہ بھی تعمیر کرنا جائز ہے۔ اس عمارت کی تشخیص کے لیے، اس صاحب قبر کی تکریم اور عظمت کے لیے قبے کا تعمیر کرنا بھی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ ضرب لی عن یمین عرش قبۃ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے دائیں طرف میرے لیے ایک قبہ تعمیر کیا جائے گا۔ عظمت محمد کو باقی رکھنے کے لیے عرش کے دامن بھی اللہ تعالیٰ قبہ تعمیر کرے گا، قبہ کا اہتمام کرے گا۔ تو اس عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کسی ہستی یا کسی شخصیت کی عزت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کے مقام کی تشخیص کرنے کے لیے قبے کا تعمیر کرنا اور قبے کا بنانا بھی جائز ہے۔ اب یہ ہے کیا قبروں کے اندر انبیاء زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ کیا انبیاء کی جسموں کو مٹی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی؟ یہ چیز شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ انبیاء کی قبروں کو، یہاں تک کہ انبیاء، یہ بات شیعہ سنی دونوں مسلمانوں فرقوں کے نزدیک ثابت ہے کہ انبیاء کے جسموں کو اور شہداء کے جسموں کو مٹی یا کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے، علماء تراجم نے کتب تراجم کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب یزید نے مدینہ منورے پہ حملہ کیا اور کئی اصحاب رسول کا خون بہایا، اصحاب رسول کی اولاد، بیٹیوں اور بیویوں کو عزتیں لوٹیں،
اور مسجد نبوی میں اذان کا سلسلہ یہاں تک کہ بند ہو گیا تھا، تو سعید بن مسیب کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ وہ قبر رسول کے پاس جا کر چھپ گیا۔ جب 3 دن کے باہر نکلا تو صحابہ نے پوچھا کہ اے سعید بن مسیب، تو نے نماز کس طرح پڑھی تھی جب کہ کوئی اذان نہیں ہو رہی تھی؟ تو سعید بن مسیب نے یہی جواب دیا کہ قبر نبی کے اندر سے اقامت کی آواز آیا کرتی تھی، آقا قبر کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے اور میں آقا کی اقتداء میں قبر کے باہر نماز پڑھا کرتا تھا۔ اے اللہ تعالی ہماری اس عبادت کو، ہماری اس ریاضت کو منظور و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔